شفیق الرحمان پراچا۔ دیکھیے یہ تو بہت ہی مشہور نام ہے۔ شفیق الرحمان پراچا جب حیدرآباد آئے تو جسے کہتے ہیں نا ہم را میٹیریل، تو ظاہر ہے ان کا یہ سب سبجیکٹ نہیں۔ انہوں نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حیدرآباد میں ریڈیو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یہ غالباً بات سن 1956-57 کی ہے۔ تو جتنے مقررین کا میں اب تذکرہ کرنے جاؤں گا یا جن کے میں نے تذکرے کی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے جو ریڈیو پر بھی صداکاری کرتے تھے، نیوز ریڈر بنے، ریڈیو سے وابستہ ہوئے، مختلف پروگرامز کیے، چونکہ ان کی خوابیدہ صلاحیتیں فن تقریر کی وجہ سے اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ وہ جس شعبے میں بھی گئے انہوں نے اپنا بڑا نام کیا۔ شفیق پراچا تو پھر میری ذاتی رائے میں شفیق پراچا سے زیادہ انعامات جیتنے والا کوئی مقرر نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سندھی، انگریزی، اردو اور لاہور میں جا کر پنجابی میں تقریر کرتے تھے۔ گویا وہ ایک وقت میں 3 انعامات اٹھاتے تھے۔ ان کے ایک ساتھی تھے پروفیسر علی رضا نقوی صاحب، میں ان کا تذکرہ بعد میں کروں گا۔ شفیق پراچا بہت معروف مقرر تھے، ایک طویل عرصے انہوں نے، اور وہ زمانہ ایسا تھا، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب شوق پڑ جاتا تھا نا تو آپ نے گریجویشن کر لیا تو ظاہر ہے اب آپ کسی کالج کی نمائندگی نہیں کر سکتے، تو پھر لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک اور کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیتے تاکہ اس کالج کی نمائندگی کریں۔ شفیق پراچا انہی لوگوں میں سے تھے جو کئی برس پورے پاکستان کے بین الکلیاتی مباحثوں میں صف اول کے مقررین میں شامل ہوئے۔ پھر بعد میں وہ بہت کم لوگوں کی علم میں ہے کہ وہ ریڈیو پہ ڈرامہ لکھتے تھے، ریڈیو پر صداکاری کرتے تھے، اس کے بعد وہ ریڈیو پر اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر ہو گئے۔ ازاں بعد وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں بحیثیت پروڈیوسر کے انہیں منتخب کر لیا گیا۔ جن دنوں 1970 میں وہ لالہ زار پی ٹی وی اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہے تھے، تب میں شادی کے بعد اسلام آباد گیا اور شفیق پراچا نے مجھے اور میری اہلیہ کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا اور خود ایک بنگالی پروڈیوسر کے کمرے میں جا کر ٹھہر گئے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ شفیق پراچا پی ٹی وی چھوڑ کر سول سروس میں آئے، پھر وہ مختلف ضلعوں پہ اسسٹنٹ کمشنر بنے، پھر ڈپٹی کمشنر بنے، پھر کراچی کے بہت ہی معروف کمشنر رہے۔ بہت سارے شعبوں میں انہوں نے بحیثیت سیکریٹری خدمات انجام دی، اور اس وقت بھی وہ عملاً تعلیم کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسا آدمی جس کو ٹھیک سے جب وہ آئے تھے حیدرآباد میں تو ان کی کوئی شخصیت نہیں تھی، صرف تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کے سبب سے ان میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہوئیں